سر، معاشی اور ایک سیاسی بحران اس وقت ملک میں نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی احتجاجی سیاست اور بیانیہ، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جلد انتخابات کروانے میں وہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں، کئی بحران ہیں اور میں یہ بات تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں آج اس کو مزید، وہ کہتے ہیں انورٹڈ کامرس میں، کہ ملک ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو عام لوگ بھی، یا جو حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک شدید ابتر بحرانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جی، جو معاشی بھی ہیں، جو سیاسی بھی ہیں، جو آئینی بھی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے بھی ہیں، سارا کچھ جمع ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ اسٹارم۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شروع کریں، مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ایشو ہو گیا، اب مجھے نہیں پتا وہ آتے ہیں نہیں آتے، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید فوراً نہ آئیں، پہلے وہ سعودی عربیہ جائیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نہیں بن سکی آج بھی، اور کل جو ہے دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، مسلم لیگ نون ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی، اور کئی روز گزر گئے، اب تو میرا خیال ہے بہت دن گزر گئے، پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، ملک کے سب سے بڑے صوبے میں، اور ایک بڑا آئینی بحران وہاں پر بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے۔ مرکز میں آئینی بحران اس لیے ہے کہ 3 عدد شخصیات، قائد ایوان تو ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن قائد حزب اختلاف کون ہوگا؟ اس کے لیے 3 شخصیات آ گئی میدان میں۔ ایک تو حسین الہی صاحب کا نام ہم نے پہلے لیا تھا، جو وجاہت حسین صاحب کے برخوردار ہیں، لیکن منحرف اراکین میں بھی 2، ایک تو نور عالم خان صاحب جو ابھی الگ ہوئے تھے کچھ روز پہلے، اور ایک انہوں نے جمع کروایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کا مجھے رول دیا جائے، اور ان کے پاس شاید 12 اراکین، اور دوسرا راجہ ریاض صاحب، وہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی 12 کے قریب، تو ابھی اس وقت 3 لوگ جو ہیں وہ آپس میں قائد حزب اختلاف کے لیے بھی جو ہے ان میں تنازع ہے، اور یہاں پر کل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ طے کرے گی کہ ہم نے آنا ہے، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیونکہ جانے سے پہلے جس کی دعوت ان کو نہیں آئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، یہ میں اس پہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے دعوت نہیں آئی تھی، اور یہاں سے گئے تو وہاں سے کہا گیا کہ اچھا ہمیں تو ابھی پتا چلا ہے وہ یہاں موجود ہیں شہر میں، اس طرح سے ہوا ہے، تو وہاں پر یہ معاملات سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کے کسی قسم کے کوئی طے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں کہ سیٹ کوئی بیانیہ اور یہ چارٹ آف ڈیموکریسی چھوڑ دیں، اصل یہ تھا کہ، اور نہ ایوان صدر کے حوالے سے کوئی معاملہ طے ہوا ہے، اور نہ جو ہے وہ اے این پی نے وزارت ان کو ملی ہے، نہ محسن داوڑ صاحب کو ملی ہے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے ابھی ایک اہم بات ہے کہ لندن تو گئے، لیکن واپس جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اتحادیوں کو، باقی سارے لوگ، کیونکہ ان کو لے کر جو ہے وہ زرداری صاحب آئے تھے، زرداری صاحب اتحادیوں کو لائے تھے، ان کے اوپر حکومت کھڑی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تو وہ تو وزیر نہیں بنے، اب وہ کیا پیپلز پارٹی کیا اسٹانس لیتی ہے وہ کل دیکھنا ہے، لیکن ایک دباؤ چاروں طرف سے آ رہا ہے نا کہ اب آگے واٹ نیکسٹ۔ پھر اس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے وہ اس کو 17 مئی تک ملتوی کر دیا، جو فیصلہ ان کا، یعنی الیکشن کمیشن کا جو تھا کہ جی جو 30 دن میں سنانا تھا، وہ ہائی کورٹ کی ہی فیصلہ تھا، وہ 30 انٹرا کورٹ اپیل کے نتیجے میں انہوں نے 17، وہ تو ایک تو وہ ہٹا دیا، اور ایک 17 مئی کو بلا لیا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ ان کے ساتھ 17 اور جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ وہ بھی اپنا حساب کتاب لے کر آ جائیں، اور وہ لے کر آ جائیں 17 مئی کو، ٹھیک ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، باقی ساری پارٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک یہ ایشو ہو گیا۔ کل جہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف پورے ملک میں مظاہرے یا احتجاج کرنے جا رہی ہے، وہاں مریم نواز صاحبہ نے کل سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا، جو عید کے بعد کرنی تھی، وہ کل سے وہ لاہور میں مختلف حلقوں کا دورہ کر رہی ہیں، اور وہاں پر وہ کل ہی کے دن الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہو رہا ہوگا، تو ایک سیاسی لیول پہ بہت بحران بھی ہے، اور وہاں پر وہ کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی ابھی تک کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی 29 تاریخ کو ایک فیصلہ، محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن سنانے جا رہا ہے۔ اچانک ابھی
ان کی پریس ریلیز آئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ ہم 29 اپریل کو سنا دیں گے، اور وہ فیصلہ تھا یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے صاحبزادے جو علی گیلانی صاحب ہیں ان کے نااہلیت کے لیے جو ریفرنس دائر ہوا تھا، جس میں ویڈیو ایک منظر عام پہ آئی تھی، لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک پیسے وغیرہ کے حساب سے سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو اس زمانے وہ فیصلہ محفوظ اچانک الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 29 تاریخ کو یہ سنائیں گے، فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن جو سب سے عجیب صورتحال ہے، عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ غالباً جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دینے جا رہے ابھی، یہ کوئی 8 ارب 1 ارب 2 ارب ابھی آپ کو پیسہ نہیں مل رہا، یہ خبر ہی یہ اس کو الگ سے انداز میں سپن کیا ہے کہ آپ کو شاید بہت زیادہ پیسہ ملنے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا گورا دھندا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں، آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی پیسوں کی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اور نئی مصیبت جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کیا مصیبت ہے؟ اشفاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشفاق صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ ایک پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ 2019 میں گئی آئی ایم ایف کے پاس، اور وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ سائن ہوا وہ ہوا ستمبر 2022 تک کا، اس سال تک کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا فروری میں، جب عمران خان صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سبسڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے، اور بلکہ انہوں نے ختم نہیں ہوا تھا جی، وہ ان کے ساتھ 7th ریویو جو ہے 7ویں ریویو کی بات چیت چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے سبسڈی دی ہے یہ انفنڈڈ سبسڈی ہے، یعنی کہ جو پیٹرول کی قیمت آپ نے جون تک فکس کر دیا تھا، بجلی کی قیمت آپ نے فکس کر دی تھی، آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ انفنڈڈ سبسڈی ہے، پروگرام معطل ہو گیا، ختم کریں۔ اشفاق صاحب پروگرام معطل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں سنے تو صحیح نا، جب انہوں نے کہا کہ آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے پاکستانی سائڈ نے اس وقت کہا کہ جی یہ تو نہیں ختم ہوگا، ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ سسپینڈ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب پھر بھی یہ بستہ اسماعیل صاحب اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں جب، تو وہاں پر جا کے انہوں نے یہی چیزیں بات ہوئی ہیں جو ان وجوہات پہ بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پروگرام سسپینڈ ہوا تھا۔ حکومت پاکستان نے ان کو یہ ایشورنس دے دی ہے کہ ہم یہ انفنڈڈ سبسڈیز کو ختم کر دیں گے، یہ یہاں تک کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اب اشفاق صاحب میں 2-3 سوال آپ سے سادہ سے پوچھوں، عام آدمی کہ مجھے تو نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا، یہی میں نے بات کی کہ یہ معطل ہو گیا تھا نا پروگرام، معطل اب بحال ہو گیا دوبارہ؟ جی وہ بحال ابھی ہونے جا رہا ہے، بالکل ہو گیا ایک طریقے سے۔ اچھا، کیونکہ اب ان کی ٹیم جو ہے مئی کے مہینے میں، غالباً عید کے بعد ان کی ٹیم آئے گی مئی میں، اور پھر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا، اور اس دوران حکومت جو ہے وہ انفنڈڈ جو سبسڈیز سو کالڈ ہے اس کو آہستہ آہستہ وڈرا کر لے گی، یعنی کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی حرف عام میں۔ پھر یہ جو ہے جب یہ واپس جائیں گے ریویو کرنے کے بعد، اور پھر یہ 8ویں پروگرام جب کے لیے وہ ٹارگٹ دے کے جائیں گے، 8ویں ریویو کے لیے ٹارگٹ دے کے جائیں گے جو بجٹ میں شامل ہوگا۔ تو جب یہ واپس جائیں گے، واپس جا کر انہوں نے کہیں گے کہ جی جہاں جو 7واں پروگرام جہاں ہم نے شروع کیا تھا اب ہم اس کو مکمل کر کے آ گئے ہیں، حکومت پاکستان نے یہ سبسڈیز ختم کر دی ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائی ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھائی ہے، لہذا اب ان کو $1 بلین دے دیا جائے، تو وہ بورڈ میں لے کے جائیں گے۔ اب بورڈ کی میٹنگ جون میں ہوتی ہے، جولائی میں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے پتہ نہیں۔ اشفاق صاحب ایک منٹ میں یہاں رکتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک تو یہ ٹرک کی بتی جو ہے نا اسی طرح نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وہاں سے ان کی ایک ٹیم آئے گی مئی میں، جی مئی میں آنے کے بعد وہ یہاں بیٹھ کے بجٹ کو دیکھیں گے کہ اس دوران جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی $200 سے زیادہ، تقریباً اسی رینج میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس رینج میں ہوگا، بالکل ہوگا۔ اچھا، چاہے وہ یک مشت میں ہو جائے، 1 گو میں ہو جائے، یا 2-3 ہر فورٹ نائٹلی پہ ہوتا ہے نا ایڈجسٹمنٹ، نہیں لیکن بجٹ آپ کو بتانا پڑے گا نا ان کو کلیئرٹی کے ساتھ۔
ہاں ہاں، تو اسی لیے تو وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اچھا، تو آپ کو قیمتیں پہلے بڑھانی پڑیں گی، بجلی پہلے آپ کو بڑھانی پڑے گی، ایمنسٹی سکیمز آپ کو جو یہ ٹیکسٹائل ملز اور یہ سارا آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں سنیں ان کے جو پریس ریلیز میں صرف انفنڈڈ سبسڈیز کا ذکر ہے اور کسی چیز کا پرائر ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ پرائر ایکشنز یہی ہے نا کہ وہ پہلے آپ کریں گے تو پھر پیسہ دیں گے نا وہ آپ کو. دیکھیں نا، وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی یہ پروگرام کے لیے ہم دوبارہ اپنی ٹیم کو اس وقت بھیجیں گے جب یہ انفنڈڈ سبسڈیز آپ ختم کریں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اب یہ واپس آنے کے بعد اب جو 15th ڈے جب آئے گا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، کچھ بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. تو میں یہی میں کہہ رہا ہوں اشفاق صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اس کے بعد بجٹ کے بعد آپ کو پیسہ سارا کچھ پیسہ جولائی میں بھی ہو سکتا ہے، اگست میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بورڈ کی جب یہ IMF کمیشن واپس جائے گا، رپورٹ دے گا، پھر بورڈ میں اس کے لیے 15 دن کا اور ٹائم ہوتا ہے، 3 ہفتے اور ٹائم ملتے ہیں، پھر وہ بورڈ میں جائے گا. ابھی تو بہت دور ہے نا. اچھا، یعنی اس کا وہی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ایسی چیز نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. ایسا نہیں ہے، ابھی ہمیں پیسہ نہیں ملا نا، سیدھی سی بات ہے. جی بالکل نہیں ملا ہے، اور یہ ملے گا اگر ایوری تھنگ گوز ویل تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ جولائی وغیرہ میں مل سکتا ہے. اچھا، اور اس سے پہلے ہم ساری شرائط پوری کر دیں گے، بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی. جی بالکل، بہت کچھ کرنا پڑے گا. قیمت 200 سے اوپر ہو جائے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی. پھر آپ نے جو بجٹ کے میں جو ٹارگٹ جو فکس کریں گے، ان کے ساتھ اگری کریں گے، وہ بجٹ جب پیش کریں گے فائنانس منسٹر تو اس میں وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوں گی کہ کتنا ریونیو کا ٹارگٹ ہے. یہ پہلے طے ہو جائے گا. مئی میں جب آئیں گے تو اگلے بجٹ کے لیے ریونیو ٹارگٹ بھی فکس ہوگا. تو وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ فکس کیا ہے، ٹارگٹ آپ نے وہی دیا ہے بجٹ میں یا نہیں دیا ہے.